بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 89 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے کون سا اسلام افضل ہے۔ آج کے سبق میں اس حدیث کی تشریح کریں گے جس میں یہ آیا ہے کہ کون سا اسلام افضل ہے۔ پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر 88 میں ہم نے شعب الایمان یعنی ایمان کی شاخوں سے متعلق حدیث جو تھی اس کی تشریح کی تھی، جس میں شعب الایمان والی حدیث اور اس میں ایک ٹکڑا تھا کہ حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے، یا دوسری حدیث حیا ایمان سے ہے، اور اسی طرح تیسری حدیث حیا ہمیشہ بلائی لاتی ہے، اس کی تشریح ہم نے کی تھی۔ ایمان کے شعبے بتائے تھے، حیا کیا ہے اس کی تعریفات ذکر کی تھی، حیا کی تاکید کے بارے میں بتایا تھا، حیا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا تھا، حیا سے اجتناب کی نصیحت کی ممانعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کی تھی، اس کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس حدیث کی تشریح کریں گے جس میں یہ آیا ہے کہ کون سا اسلام افضل ہے، اور یہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ ایمانیات سے متعلق حدیث کا سلسلہ چل رہا ہے، جس میں ایمان اور ایمان کو بڑھانے والے اعمال اور جن اعمال کی فضیلت آئی ہے اس کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک حدیث ہے۔ اب حدیث عبداللہ ابن عمرو ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلفت ومن لم تعرف، اخرجہ البخاری فی کتاب الایمان باب اطعام الطعام من الاسلام۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اسلام میں کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ فرمایا تو کھانا کھلائے اور اس کو بھی سلام کہے کہ جس کو تو پہچانتا ہے، اور اس کو بھی کہ جسے تو نہیں پہچانتا۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان باب اطعام الطعام من الاسلام میں نقل کیا ہے۔ تو بہرحال حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور لوگوں کو سلام کرو، تو یہ بہت بہتر اسلام ہے۔ اور پھر سلام میں یہ فرمایا کہ تم اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے نہیں ہو اس کو سلام کرو۔ تو کھانا کھلانے میں مسلم اور غیر مسلم کی تخصیص نہیں ہے، لیکن معروف الفاظ میں سلام صرف اہل اسلام کے لیے ہے۔ البتہ اگر کسی غیر مسلم کو سلام کرنا ہو تو السلام علی من اتبع الہدی، اس پر سلامتی ہو کہ جو ہدایت قبول کرے، کہا جائے گا۔ گویا اس کے لیے سلامتی کی دعا تو ہو جائے گی، لیکن یہ دعا اس کے ہدایت قبول کرنے کے ساتھ معلق اور مشروط ہوگی۔ سلام کرنے میں علی من عرفت ومن لم تعرف کا لفظ استعمال کیا، یعنی اس کو بھی جسے تو پہچانتا ہے اور اس کو بھی جسے تو نہیں پہچانتا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس سے یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ سلام کرنے کی بنیاد صرف واقفیت اور تعلق نہیں ہے، بلکہ سلام کی بنیاد اسلامی اخوت ہے، یعنی ضروری نہیں کہ صرف واقف کو ہی سلام کیا جائے، ہر مسلمان کو سلام کرنے کی ترغیب ہے۔ اسی طرح یہاں اس حدیث میں یہ بات بھی ہے کہ کون سا اسلام افضل ہے۔ تو آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کئی حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے کسی اور فعل کی افضلیت بتائی ہے، تو یہاں سلام کو اور کھانا کھلانے کو افضل قرار دیا ہے، تو یہ ایک اشکال ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ افضل اور خیر عمل کے حوالے سے سوال کے مختلف احادیث میں مختلف جوابات مذکور ہیں۔ کبھی فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، کبھی فرمایا کھانا کھلانا اور سلام کہنا، کبھی فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، کبھی فرمایا نماز کو اپنے وقتوں میں ادا کرنا، کبھی فرمایا والدین سے حسن سلوک۔ ان مختلف جوابات میں تطبیق کیا ہوگی؟ مختلف محدثین نے اس اشکال کا مختلف طرح سے جواب دیا ہے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ تھا کہ یہ واضح کیا جائے
کہ کسی ایک عمل کو افضل الاعمال نہیں قرار دیا جا سکتا، بلکہ اعمال کا ایک مجموعہ افضل الاعمال ہے۔ اس مجموعے میں ایک عمل مسلمانوں کی اذا رسانی سے اجتناب بھی ہے، اسی مجموعہ میں ایک عمل کھانا کھلانا بھی ہے، اسی مجموعہ میں ایک عمل سلام کہنا بھی ہے، علی ھذا القیاس۔ دوسرا جواب، اعمال کی حیثیتیں مختلف ہوا کرتی ہے۔ بعض اوقات ایک حیثیت سے ایک عمل افضل ہوتا ہے تو دوسری حیثیت سے دوسرا عمل افضل ہوتا ہے۔ مثلا اعمال صالحہ کی اصل اور بنیاد ہونے کے لحاظ سے ایمان باللہ افضل ہے، حقوق اللہ کی بنیاد ہونے کے لحاظ سے اوقات کا خیال کر کے نماز افضل ہے، حقوق العباد کی بنیاد ہونے کے لحاظ سے والدین سے حسن سلوک افضل ہے، حسن معاشرت کی بنیاد ہونے کے لحاظ سے سلام افضل ہے، دوسروں کے احساس کے لحاظ سے کھانا کھلانا افضل ہے، منفی اعمال میں سے مسلمانوں کو ایذا رسانی سے اجتناب افضل ہے، وغیرہ۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کی حالت کے موافق جواب دیا۔ جس سائل میں جس معاملے میں کمزوری محسوس کی اسے اس کے مطابق جواب دیا تاکہ وہ اس معاملے میں اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو۔ تو بہرحال یہ ایک حدیث تھی، اس کے ساتھ ایک اور حدیث بھی ہے جس میں افضل الاعمال ایک اور چیز کو قرار دیا ہے، اور وہ ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے۔ حدیث ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قالوا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، اخرجہ البخاری فی کتاب الایمان باب ای الاسلام افضل۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول کس کا اسلام افضل ہے؟ فرمایا جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان باب ای الاسلام افضل میں نقل کیا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں اس عمل کو افضل قرار دیا ہے کہ انسان کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہاں کامل مسلمان مراد ہے، یعنی کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ زبان سے کی جانے والی خرابیوں میں بیہودہ گوئی، طعن و تشنیع، الزام تراشی، گالی گلوچ، لعنت و ملامت، بلا وجہ کفر و فسق کے فتوے، غیبت و چغل خوری، بدگوئی وغیرہ سب کچھ شامل ہیں۔ یعنی لوگوں کو عام طور پر جن چیزوں سے تکلیف پہنچائی جاتی ہے اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ایک تو کسی کے بارے میں بیہودہ گوئی، اسی طرح کسی کے بارے میں طعن و تشنیع کرنا، الزام تراشی کرنا اور گالی دینا، لعن و ملامت کرنا، اور بلا وجہ کافر اور فاسق کے فتوے لگانا، اسی طرح غیبت اور چغل خوری یا بدگوئی وغیرہ۔ ہاتھ سے کی جانے والی خرابیوں میں مار پیٹ، قتل، تشدد، دوسرے کی ملکیت میں کسی بھی قسم کا ناجائز تصرف، دوسرے کی عزت و آبرو پر حملہ، کسی کے خلاف غلط تحریر مواد وغیرہ سب کچھ اس میں شامل ہے۔ تو ہاتھ سے جو عموماً کسی کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو مار پیٹ کے ذریعے سے، قتل کے ذریعے سے، اور اسی طرح تشدد کر کے، اور اسی طرح کسی کے مال کو ناجائز لینا اور یا اس میں تصرف کرنا، یا کسی کی عزت اور آبرو پر حملہ، یا کسی کے خلاف غلط تحریر لکھنا، تو یہ بھی اس میں شمار ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہاتھ اور زبان سے اذیت کی ممانعت اس حدیث میں کی گئی ہے۔ سبق نمبر 89 میں ہم نے اس حدیث کی تشریح کی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کون سا اسلام بہتر ہے۔ تو اس میں ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھلانا کسی کو اور سلام کرنا۔ پھر اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ مختلف حدیثوں میں مختلف چیزوں کو افضل قرار دیا ہے، تو ایک چیز تو پھر سب سے افضل نہیں ہوا، تو اس کے مختلف جوابات ہم نے دی۔ دوسری حدیث میں کون سا اسلام افضل ہے، اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ اور زبان سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، یہ اسلام سب سے افضل ہے۔ اگلے سبق میں ہم
اس حدیث کا ذکر کریں گے جس میں ہے کہ ایمان میں مٹاس پیدا کرنے والے کون سے اعمال ہیں، اس کا تذکرہ کریں گے۔